بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت سوم کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم پہلے باب کا 5واں اور آخری سبق پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے تعارف اور اس کے خلاصے میں کیا کیا اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو چلتے ہیں، اس کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ اسلامیات جماعت سوم کا 5واں سبق، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا، وہ ہے دعائیں۔ اور اس سبق میں جیسے کہ جماعت اول اور دوم میں ہم نے کچھ دعائیں سیکھی تھیں، اس جماعت میں بھی، جماعت سوم میں بھی ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے اور ان کا مفہوم بھی سمجھیں گے اور ان کا اردو ترجمہ بھی ہم سیکھیں گے اور ان کو روزمرہ زندگی میں ہم شامل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے SLOs کیا ہیں۔ سبق کا نام ہے دعائیں اور آج اس کا پہلا حصہ ہے جس کا نام ہے تعارف سبق، اور یہ پہلے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ سبق کے اگر حاصلات تعلم کی بات کی جائے تو اس کے 3 SLOs ہیں۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان 3 SLOs میں ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا SLO ہے ہمارا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانے کے بعد کی دعا الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ 2 دعائیں۔ اور تیسرا SLO ان دعاؤں کو یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں۔ اور ساتھ ایک نوٹ آپ کے لیے تحریر ہے کہ عربی متن افضل ہے مگر مفہوم بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ ہمارے اس سبق میں ہم 2 دعائیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 کھانے سے پہلے کی دعا، اور نمبر 2 کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا آپ کے سامنے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا یعنی الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ان 2 دعاؤں کو ہم نے یاد کرنا ہے، ان کی اردو بھی یاد کرنی ہے اور ان کا مفہوم بھی ہم نے سمجھنا ہے، اور صرف سمجھنا ہی نہیں ہے بلکہ روزمرہ زندگی میں ہم نے پڑھنا ہے اور پڑھنے کا عادی بننا ہے۔ اور جیسے کہ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ عربی متن یاد کرنا افضل ہے، تو لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ 2 دعائیں جو کہ مختصر سی دعائیں ہیں آپ نے عربی میں ہی یاد کرنی ہے، تاہم ان کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم کتاب کی طرف چلیں اور کتاب میں دیکھیں کہ کیسے ہم نے ان کا مفہوم اور ان کا مقام آپ کے لیے واضح کیا ہے، تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 اگر کھولیں گے تو وہاں پر دعائیں کے نام سے یہ سبق موجود ہے۔ اس سبق کو ذرا دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا اہم معلومات موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ QR کوڈ جس کی مدد سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جس میں اس پورے سبق کا انشاءاللہ تعارف اور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے سبق کا نام، اور سبق کا نام جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا وہ ہے دعائیں۔ اس کے بعد حاصلات تعلم ہیں جن کو ابھی ہم نے وضاحت سے سمجھا۔ اس کے بعد دوسرا QR کوڈ یہاں موجود ہے۔ جب آپ اس کو سکین کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذرا سوچیں کہ کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ کتاب کا اور سبق کا آغاز کریں گے۔ اور سبق کے آغاز میں ہم آپ کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ اور اس کا ترجمہ بتائیں گے، اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیوں یہ دعا کی جاتی ہے اور اس دعا کا مقصد کیا ہے، اور نیچے ساتھ ہی آپ کو ایک بہت پیاری سی پکچر بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگر اگلے صفحے پر چلیں، صفحہ نمبر 17 پر، تو یہاں پر ہم دوسری دعا کی اہمیت اور اس کی وجہ سمجھیں گے اور اس کا مقصد سمجھیں گے کہ ہم کیوں کھانے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، اور انشاءاللہ اگر وقت نے اجازت دی تو کھانے کے کچھ آداب بھی ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے سرگرمیاں جو کہ اس سبق سے اور ان SLOs سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ ان پر عمل کر کے آپ ان دعاؤں کو مزید اچھی طرح جان سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ اس کے بعد رہنمائی اساتذہ موجود ہیں جو کہ اساتذہ کی بہتری کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے لکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ان نکات کی مدد سے ان کی تدریس میں مزید نکھار آئے گا، اور اگر وقت ملا تو ساتھ ساتھ کچھ مزید نکات بھی سبق کے دوران بیان کیے جائیں گے۔
اس کے ساتھ ہی ہے عملی منصوبہ جو کہ ہر سبق کے اختتام پر موجود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ سبق کی تفہیم میں اور تخلیقی صلاحیتوں کے نکھارنے میں یہ عملی منصوبہ ضرور مفید ثابت ہوگا۔ اور آخر میں، بالکل آخر میں مزید پڑھیں کہ کچھ لنکس موجود ہیں جن میں آپ ان لنکس کی مدد سے ان کھانے کے کچھ آداب اور ان دعاؤں کی مزید تفہیم انشاءاللہ آپ سیکھیں گے۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق سے باقاعدہ ان دعاؤں کی اہمیت، فضیلت اور ان کا مقصد جانیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہمارے ہر سبق کے ہر لیکچر میں اس لیکچر کی پی پی ٹی، اس کا لیسن پلان اور ورک شیٹ موجود ہوتی ہے، لہٰذا وہ آپ نے ضرور ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور حل کرنی ہے والدین کی مدد سے۔ تو اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔